السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر سے اپنی ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیا ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی تعاون کے ذریعے خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے 2 طرفہ پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاک فوج کے 80% شعبوں میں خواتین کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قومی نوجوان روزگار پالیسی متعارف کرا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام محکموں کو منظور شدہ ترقیاتی اسکیمیں اگلے سال جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو مسلسل جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستانی باکسر سمیر خان نے تھائی لینڈ میں بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو شکست دے کر یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اور معروف پاکستانی گلوکارہ نسیم بیگم کی آج 54ویں برسی منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کو 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے انتہائی تعمیری اور مفید قرار دیا ہے۔ انہوں نے برطانوی نژاد پاکستانی صحافیوں سے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے انہیں 2 طرفہ اقتصادی تعاون آگے بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے شدہ دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی مشترکہ اور دیرینہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اقتصادی استحکام حاصل کر لیا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے حالیہ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ملک کو کامیابی سے نکالنے اور اسے آگے لے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ایک مخصوص حکمت عملی پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد غربت اور بے روزگاری میں کمی، سرمایہ کاری کا فروغ اور زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی اور معدنیات جیسے اہم شعبوں میں ملک کی صلاحیت کو پوری طرح بروئے کار لانا ہے۔ ملک کے وسیع قدرتی وسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوست ممالک ان سے استفادہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان وسیع تر ہم آہنگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے خارجہ پالیسی سمیت قومی مفادات کے تمام امور پر مشاورت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان پارلیمانی روابط اور اقتصادی تعاون کے ذریعے خطے میں امن و خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ازبک اسپیکر نور الدین اسماعیلوف سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کی 2 طرفہ تجارت $27 ملین سے بڑھ کر $111 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ قائم مقام صدر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا ہدف آئندہ 4 سال میں 2 طرفہ تجارت کو $2 ارب تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ پاکستان اور ازبکستان کو افغانستان کے راستے جوڑنے کا اہم ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے منصوبے کی کامیاب تکمیل سے علاقائی روابط، تجارت اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ملاقات میں فریقین نے 2 طرفہ تعلقات، علاقائی روابط، اقتصادی تعاون اور پارلیمانی روابط کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ تاشکند کے کامیاب دورے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز قرار دیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان نے دو طرفہ پارلیمانی تعاون اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ازبکستان کی مجلس اولیٰ کے اسپیکر نور الدین اسماعیلوف کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے پارلیمانی سفارتکاری ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے پارلیمانی وفود بھی آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ گوادر اور کراچی پورٹ اہم بندرگاہیں ہیں جو ازبکستان کو دنیا کے تجارتی راستوں سے جوڑ سکتی ہیں۔ اس موقع پر نور الدین اسماعیلوف نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا سفارتی محاذ پر رد عمل قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات اخوت، اعتماد اور باہمی مفاد پر مبنی ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ قومی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تمام ریاستی اداروں کی جانب سے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران پر مشتمل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سول سرونٹس نے ہمیشہ قابلیت، فرض شناسی اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گورننس میں شفافیت اور کارکردگی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ سیکریٹریٹ میں ای گورننس اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے شفافیت اور کارکردگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حالیہ سیلابی صورتحال میں سول افسران کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات اداروں کی استعداد اور عوامی خدمت کے جذبے کو آزماتی ہیں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ اپنی تربیت اور تجربات کو عوامی فلاح و بہبود اور قومی ترجیحات کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاک فوج کے 80% شعبوں میں خواتین کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری دفاع زیب جعفر نے آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 5000 سے زیادہ خواتین پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور گزشتہ 3 سال کے دوران 700 خواتین نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سخت جسمانی محنت اور طویل عرصے تک ناموافق حالات میں کام کرنے والے شعبوں میں خواتین کو بھرتی نہیں کیا جاتا۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ پاک فوج میں کیریئر مینجمنٹ پالیسی کے تحت خواتین کو ترقی دی جاتی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں زیب جعفر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے PIA کی تنظیم 9 کے نتیجے میں گزشتہ سال قومی ایئر لائنز کو 9 ارب 30 کروڑ روپے کا آپریٹنگ منافع جبکہ 26 ارب روپے کا مجموعی منافع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ PIA اپنے آپریشنز کو مشرق وسطیٰ اور کوالالمپور، باکو اور استنبول سمیت نئے مقامات تک وسعت دے رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کے دوران بانی PTI کی جانب سے ایک سینئر صحافی کے خلاف نامناسب، اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز زبان کے استعمال کی مذمت کی گئی۔ خواجہ اظہار الحسن کی پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے ناشائستہ اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی اور ان کے زیر اصل سوشل میڈیا پر سینئر صحافی اعجاز احمد اور دیگر نامور صحافیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہراساں کرنے کی سوچی سمجھی مہم چلائی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ صحافیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایوان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر فوری کارروائی کرے اور وزارت داخلہ اعجاز احمد اور دیگر صحافیوں کو فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایوان نے آسان کاروبار بل مجریہ 2025 کی بھی منظوری دی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ ایوان میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل امور پر بحث کی جائے گی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے پائیدار ترقی کے لیے تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان میں یونیسیف کے نمائندہ پرنیل آئرنسائڈ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان میں یونیسیف کی جانب سے تکنیکی معاونت اور پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ پاکستان کے 2 بنیادی مسائل ہیں۔ محمد اورنگزیب نے ترجیحی شعبوں اور منصوبوں کی نشاندہی کرنے اور متعلقہ وزارتوں کی تکنیکی معاونت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے وسیع تر رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔
محمد اورنگزیب نے ایسے منصوبوں کو فعال کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مؤثر رابطے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں یونیسیف کی نمائندہ پرنیل آئرن سائڈ نے اپنے موقف میں کہا کہ یونیسیف متعلقہ وزارتوں اور فریقوں کے ساتھ متحرک کردار ادا کر رہا ہے، خصوصاً بچوں کی دیکھ بھال اور لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے۔ دونوں شخصیات نے پاکستان میں بچوں اور کمیونٹیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے پاکستان نرسنگ کونسل کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد استعداد کار میں اضافہ اور شفافیت اور اہلیت کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کونسل کے امور کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی عمل دخل کم کرنے اور نااہلی کے خاتمے کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل کے تمام شعبوں کو جلد کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا۔ انہوں نے جامع اصلاحات، دانشمندانہ پالیسیوں اور جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے نرسنگ کے شعبے کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نرسنگ کے شعبے میں اصلاحات جاری رہیں گی، جن میں شفافیت، جدت اور استعداد کار بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ اس شعبے کو ترقی دی جا سکے اور ملک بھر میں صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ جلال پور پیر والا کے نزدیک موٹر وے M5 کا سیلاب سے متاثرہ حصہ جلد بحال کر دیا جائے گا۔ آج جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ پنجاب کے محکمہ آبپاشی کی طرف سے مرمت کا کام مکمل ہوتے ہی موٹر وے کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ وزارت مواصلات شہریوں کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور موٹر وے M5 کی جلد بحالی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکموں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قومی نوجوان روزگار پالیسی متعارف کرا رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے لیے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی متعارف کروا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیشہ وہ لیڈ لیتے ہیں۔ جب وہ چیف منسٹر تھے تو پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی وہ لے کر آئے، آج وہ پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لے کر آئے ہیں۔ اگلے 2 مہینوں 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پالیسی کی اہم خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت ہر سال 10% کاروبار رجسٹرڈ ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت مختلف زبانوں میں تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان انتہائی باصلاحیت ہیں اور حکومت انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید سے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ منصوبہ شہریوں کو 20 روپے کرائے میں محفوظ، سستی اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرے گا۔ ابتدائی طور پر 30 الیکٹرک بسیں 7 بڑے روٹس پر چلائی جائیں گی، جن کی دیکھ بھال کے لیے جدید ڈپو غلام محمد آباد، سرگودا روڈ، گٹ والا روڈ پر قائم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد والوں، آپ کو الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مریم نواز آپ کے لیے 150 الیکٹرک بسز لے کر آئی ہے، اور میں نے وہ روایت اور وہ طریقہ کار جو تھا کہ بڑے شہروں میں پہلے ترقی آتی تھی، پروجیکٹس بھی بڑے شہروں میں لانچ ہوتے تھے، مریم نواز نے الیکٹرک بسز کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے کیا۔ میاں والی، سرگودا، ساہیوال، مظفر گڑھ، تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہی ہے ترقی، انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں بھی آئے گی، پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی یکساں طور پہ آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد کے لیے اسی سال مکمل کیے جانے والے جدید میٹرو بس منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ انڈ لینڈ ریونیو سروس کے 51ویں خصوصی تربیتی پروگرام کے زیر تربیت افسران کے ایک وفد نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے انڈ لینڈ ریونیو سروس کو پاکستان کی معیشت میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا افسران کی قابلیت، تربیت اور لگن مالیاتی نظام کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر ہر فرد کو قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر انداز میں ٹیکس کی عدم وصولی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ایمانداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے نوجوانوں کو ہنرمند اور روزگار کے قابل بنانے کے لیے انہیں مفت IT کورسز کرانے سمیت گورنر کے اقدامات کے تحت دیگر فلاحی کاموں کے حوالے سے وفد کو آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ چشمہ لفٹ کینال منصوبے کا تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ اس منصوبے کے افتتاح کے لیے وفاقی حکومت اور وابڈہ حکام رابطے میں ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے نادرا، پاسپورٹ اور دیگر محکموں سے متعلق عوامی خدمات کے دائرہ کار کو دور دراز علاقوں تک وسعت دینے کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے تمام صوبائی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بروقت اقدامات یقینی بناتے ہوئے منظور شدہ ترقیاتی اسکیم میں آئندہ سال جنوری تک مکمل کریں۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد پر غور کیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد سلیم نے جاری منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق توڑ پھوڑ کرنے والے عناصر نے ہڑتال کی ناکامی کے بعد پرتشدد کارروائیوں کا سہارا لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے پرتشدد احتجاج کے دوران پرامن شہریوں پر حملہ کیا اور کئی شہریوں کو زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح شرپسندوں نے پرامن احتجاج کی آڑ میں ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا۔ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث شرپسندوں کو قانونی کارروائی کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کو بدنام کرنے اور کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو مسلسل جاری مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ علاقے میں طویل عرصے سے ماورائے عدالت قتل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ ادھر لداخ میں کرفیو اور سخت پابندیوں کا نفاذ اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی آج مسلسل چھٹے روز بھی جاری رہی۔ لداخ میں چند روز قبل بھارتی فورسز کی وحشیانہ فائرنگ سے لیہ میں 4 نہتے مظاہرین جاں بھاگ اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ مقتول شہریوں کے جنازے زبردست فوجی پہرے میں ادا کیے گئے، جن میں صرف قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر تازہ وحشیانہ حملوں میں مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی بریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور غزہ میں جنگ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ کے ضیاع اور نقصان میں کمی لانے سے متعلق آگاہی کا آج عالمی دن منایا گیا۔ بڑھتی ہوئی عالمی آبادی کے لیے خصوصاً غذائی تحفظ یقینی بنانے کے بارے میں خوراک کے ضیاع اور نقصان میں کمی لانا ناگزیر ہے۔ خوراک کے ضیاع اور نقصان سے پائیدار غذائی تحفظ کے نظام کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ تھائی لینڈ میں نوجوان باکسر سمیر خان نے اپنے حریف بھارتی باکسر بنٹی سنگھ کو شکست دے کر یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ کسی پاکستانی باکسر نے یہ اعزاز پہلی مرتبہ اپنے نام کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستانی باکسر سمیر خان کو یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ مقابلے میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ سمیر خان کی ریکارڈ جیت پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمیر خان نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اور ٹائٹل جیتا۔ پنجاب کے امن و امان کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا 36واں اجلاس آج لاہور میں ہوا، جس میں پاکستان جنوبی افریقہ کرکٹ سیریز کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر صحت اور چیئرمین کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کرکٹ سیریز کے لیے ایک جامع سیکیورٹی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلی مرتبہ میچ سکوررز کے لیے سالانہ کانٹریکٹس کا اعلان کیا ہے، جو اس سال جولائی سے آئندہ برس جون تک مؤثر ہوگا۔ 16 ریجن سے تعلق رکھنے والے 20 سکوررز کو کانٹریکٹس دیے گئے ہیں، جنہیں ماہانہ
معاوضہ ملے گا اور ڈومیسٹک کرکٹ نظام میں ان کے کردار کا باضابطہ اعتراف بھی ہوگا۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے اسکوررز مالی طور پر مستحکم ہوں گے اور ان کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ آج کراچی میں پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار اسکولز کے تحت پی سی بی ویمن ونگ کے چیئرمین سابق ٹیسٹ کرکٹر اور رکن نیشنل سلیکشن کمیٹی اسد شفیق نے اسکول کرکٹرز میں کرکٹ کٹس اور بیگ تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد شفیق نے کہا کہ نچلی سطح پر کرکٹ کو مضبوط بنانا پاکستان کرکٹ بورڈ کی اولین ترجیح ہے، جبکہ اسکول کی سطح کے پروگراموں سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی کی جانب سے فراہم کی گئی سہولیات سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور اس ٹورنامنٹ کے ذریعے اپنا نمایاں مقام بنانے میں مدد ملے گی۔ گولف سٹی اسلام آباد میں ترکمانستان سفارت خانے کی زیر نگرانی ایک گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف ملکوں کے سفیروں، سفارتکاروں اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر اتداد مولوب نے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے گولفرز میں انعامات تقسیم کیے۔ اور دوسرے شہید حکیم محمد سعید باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں آرام باغ کلب نے سول ٹائگرز کلب کو 33.39 پوائنٹ سے شکست دی۔ معاذ شریف کو بوائز کیٹیگریز کا اور کنزالی کو گرلز کیٹیگریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1590 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,63,847 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1285 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1714 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 118 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 482 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 235 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 216 میں کمی، جبکہ 31 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز پروڈکٹس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 293 روپے 3 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 1807 روپے 70 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 75 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 71 پیسے اور 378 روپے 38 پیسے، یورو 329 روپے 73 پیسے اور 330 روپے 32 پیسے، سعودی ریال 75 روپے اور 75 روپے 13 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 90 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,46,021 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,05,856 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,13,924 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,91,902 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ کچھ اہم تجارتی خبروں کے بعد سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ معروف پاکستانی گلوکارہ نسیم بیگم کی 54ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ نسیم بیگم نے سن 1936 میں امرتسر کی ایک مغنیہ کے گھر جنم لیا تھا، تاہم انہیں موسیقی اور راگ رنگ کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں سے ممتاز مغنیہ اور اداکارہ مختار بیگم نے آشنا کیا۔ نسیم بیگم نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، پھر مشہور فلمی موسیقار شہریار نے انہیں اپنی فلم بے گناہ کے ایک نغمے کے ذریعے فلم دنیا سے روشناس کروایا۔ یہ نغمہ بے پناہ مقبول ہوا اور یوں نسیم بیگم پر فلم دنیا کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ نسیم بیگم اپنے زمانے کی مقبول ترین گلوکارہ تھی، جس کا اندازہ انہیں ملنے والے نگار ایوارڈ سے ہو سکتا ہے۔ نگار ایوارڈز میں بہترین گلوکارہ کے ایوارڈز کا آغاز سن 1959 میں ہوا تھا۔ 5 برس میں 4 نگار ایوارڈز نسیم بیگم کے حصے میں آئے۔ نسیم بیگم نے سلیم رضا، منیر حسین، مہدی حسن اور مسعود رانا کے ساتھ متعدد دو گانے بھی گائے، جو سننے والوں میں بے حد مقبول ہوئے۔ سابق امر اور اداکار عثمان مختار نئے ڈرامہ سیریل پامال میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں کو ڈرامے میں ایک ساتھ کاسٹ کیا گیا ہے۔ ڈرامہ زنجبیل عاصم شاہ نے تحریر کیا ہے، جبکہ ہدایات خضر ادریس نے دی ہیں۔ ڈرامہ ایک رومانوی کہانی ہے جس میں کئی موڑ آتے ہیں۔ ڈرامے کا ٹائٹل سانگ او ہر جائی غمگین ہے۔
پاکستان اور رومانیہ عالمی ثقافتی میلے سے اپنے ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنائیں گے، جو اس سال نومبر میں آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوگا۔ میلے میں رومانیہ کی مشہور اوپرا گلوکارہ جارجیانا گلوگا بھی پرفارمنس پیش کریں گی۔ یہ بات پاکستان رومانیہ بزنس کونسل کے عہدیداروں نے پی ٹی وی سندھ کے جنرل مینیجر امجد حسین شاہ سے ملاقات میں بتائی۔ امجد شاہ نے بتایا کہ پی ٹی وی پاکستان اور رومانیہ کے درمیان ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان رومانیہ بزنس کونسل کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آج اسلام آباد میں اسپارکو ہیڈ کوارٹرز میں خلائی بنیاد پر ہنگامی حالات سے نمٹنا، جوابی رد عمل سے فعال تیاری کے موضوع پر 5 روزہ بین الاقوامی تربیتی کورس شروع ہوا۔ کورس کا انعقاد بین الاسلامی نیٹ ورک آن اسپیس سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام اسپارکو کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ تربیتی کورس میں، جو آئی ایس نیٹ اسپارکو کے خصوصی مختصر کورسز کے سالانہ پروگرام کا حصہ، اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے آفات سے نمٹنے کے پیشہ ور افراد، محققین اور پالیسی ساز شریک ہیں، تاکہ خلائی سائنس ایپلیکیشنز کے استعمال کے ذریعے قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے میں علاقائی صلاحیت کو مضبوط کیا جا سکے۔ شرکاء کو جیوگرافک انفارمیشن سسٹم، سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ، ڈیزاسٹر مانیٹرنگ اور تیزی سے نقصان کی تشخیص کی تکنیکوں کی تربیت دی جائے گی۔ خصوصی سیشنز میں HEC راس 2D سافٹ ویئر کے ذریعے گوگل ارتھ انجن، ڈیزاسٹر واچ اینڈ ایڈوانس فلڈ ماڈلنگ کا استعمال شامل ہے، جو ماہرین کو شدید سیلاب کے خطرے والے علاقے کی نشاندہی کرنے اور پیشگی اطلاع کے نظام کو مضبوط کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے خون کی عمومی نمونوں کی مدد سے زخم کی شدت، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی کے متاثر ہونے پر اموات کی وجوہات کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف واٹرلو کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کے مختلف اسپتالوں سے 2600 مریضوں کے اعداد و شمار کا اس طریقہ کار کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ سائنسدانوں نے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا مشینی جائزہ لیا اور خون کے عمومی نمونوں کے ذریعے زخم کی پوشیدہ وجوہات معلوم کی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم جنوب مشرقی سندھ میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ بہاول نگر اور مٹی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 46، لسبیلا میں 42 اور سیبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 36، لاہور میں بھی 36، پشاور میں 36، کوئٹہ میں 34، گلگت میں 30، سکردو میں 29، مظفر آباد میں 36، مری میں 25، فیصل آباد میں 37، ملتان میں 38، لیہ میں 22، پلوامہ میں 30 اور اننت ناگ میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر سے اپنی ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیا ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی تعاون کے ذریعے خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے 2 طرفہ پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاک فوج کے 80% شعبوں میں خواتین کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قومی نوجوان روزگار پالیسی متعارف کروا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اوپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک مشرف ربا، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد رانجھا، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔